الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 188 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ روزے کی حالت میں اللہ تعالی کے حکم سے آدمی 3 نہایت مرغوب اور حلال چیزیں ترک کر دیتا ہے۔ اس مناسبت سے اب حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ جو مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، خواہ اس میں مالک کی رضامندی شامل ہو یا نہ ہو، باطل طریقے سے کھانا، مالک کی رضامندی شامل ہو یا نہ ہو، وہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ مثلا سود، اب سود لینے والا اس کی رضامندی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 لاکھ روپے دے دو، 1 سال کے بعد 2 لاکھ دے دوں گا، 1.5 لاکھ دے دوں گا۔ اب دونوں کی رضامندی سے لین دین ہو رہا، لیکن حرام زنا کی اجرت، یہ رضامندی سے مال وہ عورت اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے اور اس سے پیسے لے رہی ہے، یہ حرام ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نجومی کی فیس، جو نجومی کو پیسے دے کر ہاتھ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا بتائیے، حرام، دونوں کی طے اس میں۔ وہ ہاتھ دیکھتا ہے الٹیاں سیدھیاں ہانکتا ہے اور میں ہاتھ دیکھنے کی اسے فیس ادا کرتا ہوں۔ شراب کی خرید و فروخت، لاٹری، جوا، گانے بجانے کی اجرت، تمام ناجائز وسائل باطل کے ساتھ کمانے میں آ جاتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے کبھی کسی کا مال نہ کھاؤ۔ اکثر موٹر سائیکل 100 روپے میں، پرچی نکاؤ، شاید میری نکل آئے، شاید آپ کا ٹوکن نکل آئے، تو ہر شخص اپنی قسمت آزمائیے، قسمت آزماتا ہے، 100 روپے کی وہ ٹوکن لے لیتا ہے۔ وہ ایک موٹر سائیکل کے بدلے کئی موٹر سائیکلوں کی رقم جمع کر لیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ دبئی ایئرپورٹ پر تھا، تو وہاں پر دبئی ایئرپورٹ جاتے ہوئے کراچی ایئرپورٹ پر ایک کار 200 روپے میں، اس کی بکنگ ہو رہی ہے، جو مسافر جا رہا ہے وہ 200 روپے کی پرچی ٹوکن کٹوا رہا ہے، فلاں دن اس کی قرعہ اندازی ہوگی، ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے، خوش قسمت بنی ہے، شاید آپ کی گاڑی نکل آئے۔ اب وہ ایک گاڑی کی قیمت کی بجائے کئی گاڑیوں کی قیمت جمع کر لیتے ہیں اور پھر قرعہ اندازی کر کے ایک بندے کی گاڑی نکال دیتے ہیں۔ سارے کہتے ہیں چلو 200 روپے ہی تھے نا، شاید نکل ہی آتی۔ اب جس کی نکل آئی ہے اس کو 200 روپے، اس کو 200 روپے مل گئے، 200 کے بدلے گاڑی مل گئی۔
یہ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال کھانا، یہ تو دنیا داروں کا حال ہے۔ اور دینداروں کا باطل طریقے سے مال کیسے کھاتے ہیں؟ غلط فتوے دے کر۔ فتویٰ لینے کے لیے آیا، زنا کرتے ہوئے لڑکا لڑکی پکڑے گئے، اہل محلہ نے پکڑ لیے، اب دونوں کے والدین مل کر سر جوڑ کر بیٹھے اور کسی نکاح خان کے پاس پہنچے اور سابقہ ڈیٹوں میں اس کا نکاح نامہ تیار کروا دی اور جا کر عدالت میں پیش کر دیا، عدالت میں پیش کر دیا، وہ بری ہو گئے۔ یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اب فتویٰ دینے والے نے ان سے 1,00,000 روپے لے لیے کہ لائیے مجھے کچھ دیجئے، میں آپ کو سابقہ ڈیٹوں میں تیار کر دیتا ہوں۔ یہ ہے دینداروں کا حال، الا من رحم ربی، سب کا نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں باطل طریقے سے مال مت کھائیے کہ جی میرے دفتر میں آیا تو میں نے ٹیلی فون لگا رکھے ہیں 5-10، ادھر سے بیل بج رہی ہے، ادھر سے بیل بج رہی ہے، کوئی میں نے الارم لگا دیا ہے، کوئی نشانی کہ میں ایسے کروں گا تو تم چلو بھی ساروں پہ، ہاں جی کتنے کا کاروبار ہے جی 10 لاکھ کا، 10 لاکھ کی سیل ہوگی، ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے، اس سال کتنا پرافٹ ہوا جی 2 لاکھ روپے۔ اب سامنے جو دوست آیا بیٹھا ہوا ہے تو وہ دیکھتا ہے بڑا کاروبار ہے، کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ جی میں ویڑے پالتا ہوں، میں ٹھیکیداری کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، اتنا پرافٹ ہوتا ہے؟ ہاں اتنا ہوتا ہے۔ اس نے کہا چلو بھائی میرے بھی 10 لاکھ ڈال دو، اب قریبی دوست میرے بھی ڈال دو۔ اس نے کہا آپ کے بھی ڈل گئے آج، 6 مہینے نہیں گزرے آپ کے 15 لاکھ ہو گئے۔ وہ بڑا خوش ہے، یار بڑے پیسے ہو گئے۔ اگلے جب 6 مہینے آئے اس نے کہا جی آپ کے 15 ہی ڈوب گئے، 15 ہی ختم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل، باطل طریقے سے مال مت کھائیے، آپ اس مت کھائیے، دھوکے دہی سے مال مت کھائیے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ، حاکموں کی طرف۔ وَتُدْلُوا بِهَا، جو دلون سے بنا، جس کا معنی ہے ڈول، ڈول۔ ادلاء کا اصل معنی ڈول ڈالنا ہے، جیسے سورۃ یوسف میں فَأَدْلَا دَلْوَةً، سورۃ یوسف 19 نمبر، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ پھر کوئی چیز کسی کی طرف لے جانے یا بھیجنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ حکام کی طرف لے جانے کے 2 معنی، اور دونوں یہاں مراد ہیں۔ ایک یہ آدمی کو معلوم ہے فلاں زمین یا فلاں مال یہ فلاں آدمی کا ہے، مگر اس کے پاس ثبوت نہیں، اگر میں مقدمہ کر دوں تو عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، چنانچہ وہ حاکم کے پاس مقدمہ لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کی طرف مت لے جاؤ۔ وہاں پر بھی فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ بالإثم، گناہ کے ساتھ کھا جاؤ۔ مجھے معلوم ہے میری چیز تو ہے نہیں، لیکن جس کی ہے اس کے پاس بھی کاغذ واغذ نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، تو مقدمہ کر دیتے ہیں۔ اب مقدمہ کر دیا ہے اور پھر وکلاء تو نقطے نکالتے ہیں اس کے اندر سے، پٹواری سے مل کر وہ زمین ہتھیا لی ہے میری نہیں، اس میں کچھ حصہ اس کو دیا، کچھ رشوت اس کو دی، کچھ اس کو دی۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یا سینئر کے پاس اپنا کیس لے گئے طلبہ، اور سینئر کو پہلے اپنے ساتھ ملا لیا کہ تجھے بھی حصہ دیں گے، ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، وہ 10 روپے کا فیصلہ کیوں نہ ہو، حرام ہے، حرام ہے کہ باطل طریقے سے مال کھایا جا رہا ہے۔
سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میں ایک بشر ہی ہوں، میرے پاس جھگڑے والے آتے ہیں، ان میں سے ایک شخص اپنا قصہ بیان کرنے میں دوسرے کے مقابلے میں بڑا چرب زبان ہے، بڑے دلائل دینا جانتا ہے، زبان آور ہے، گفتگو کرنا جانتا ہے، خطیب ہے، تو میں اس کے دلائل سن کر اسے سچا سمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو جس کے لیے کسی مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ اس کا نہ ہو، تو یاد رکھنا یہ نہ سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، بلکہ آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے، چاہے خواہ اسے لے لے یا اسے چھوڑ دے۔ صحیح بخاری 2458 نمبر۔ جس کے لیے کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ٹکڑا ہے۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، فرمایا زبان آور ہے، میں اس کی گفتگو سن کر متاثر ہو جاتا ہوں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اور حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے، تو وہ آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ تو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور یہ تو بہت چلتا ہے۔ اب پراپرٹی بیچنے والے بیانہ لے لیتے ہیں، یہ بقیہ پیمنٹ جو ہے وہ فلاں تاریخ کو، اگر فلاں تاریخ کو نہ دی بیانہ ختم، وہ سارا بیانہ ضبط کر جاتا ہے وہ پراپرٹی ڈیلر، لاکھوں روپے ہوتے ہیں، اور وہ حرام ہے۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کا مال اسے دھوکے اور فریب سے۔ پہلے دو پارٹیاں مل کر سبز باغ دکھاتی ہیں، یہاں پلاٹ خرید لو بڑا فائدہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ خرید لیتا ہے بیچارہ، 10 سال کے بعد وہ وہیں کھڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا سر یہ بیچنا ہے، اس نے کہا جی نالے کے اوپر پلاٹ ہے، کون لے گا بدبو والا پلاٹ، یہ تو اتنے کا ملا، جب تو آپ کہہ رہے تھے یہ بہت، بس جی پراپرٹی ڈاؤن ہو گئی، پتہ نہیں کیا کچھ فراڈ کرتے ہیں لوگ۔ ایسے ہر بازار، ہر دکان، ہر جگہ پر دوسرے کا مال کھانا، وہ بھی گناہ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، رشوت دے کر، حرام ہے۔ اب جب وہ حرام مال کھائے گا تو نماز قبول ہوگی، روزہ قبول ہوگا، حج قبول ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے قاضی جس کے حق میں فیصلہ کر دے اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اس کے لیے بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے ہیں نا، اور فرما رہے ہیں اس حدیث کے تحت، خواہ وہ لے لے خواہ چھوڑ دے، آگ کا ٹکڑا ہے، آگ کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کا جو قول ہے یہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف، کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا تو پھر تو میرا ہے۔ دیکھیے وہ مشہور واقعہ کہ ایک آدمی نے ایک شخص سے زمین خریدی، تاریخ میں آتا ہے، جب زمین خریدی تو اس میں کاشت شروع کر دی، تو ایک جگہ سے سونے کا گھڑا نکل آیا، تو وہ مالک کے گھر پہنچ گیا، اس نے کہا بھائی یہ سونا نکلا ہے، میں نے زمین خریدی ہے، یہ تیرا سونے کا گھڑا ہے، زمین میں دفن تھا، اسے لے لو۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو بیچ دی ہے، یہ تیرا ہے۔ وہ کہتا نہیں میرا نہیں، وہ تیرا ہے۔ اب سونے کا گھڑا بھرا ہوا ہو، دونوں ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے، وہ کہتے ہیں تمہارا ہے، وہ کہتے ہیں تمہارا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں جا کر حساب دینا، حساب دینا اللہ کے ہاں جا کر۔ اور جسے حساب کا ڈر نہ ہو، جسے حساب کا ڈر نہ ہو، وہ پھر جو چاہے کرے، پھر وہ جو چاہے کرے۔ آخر قاضی کے پاس مقدمہ چلا گیا تھا، قاضی نے دونوں کو بلایا، اس نے کہا جی میں نے پلاٹ خریدا ہے، زمین خریدی ہے، کھودا ہے تو یہ نکلا ہی تو اس کا ہے۔ وہ کہتا جی میں نے تو بیچ دیا، میرا کہاں سے آیا؟
قاضی سمجھدار تھا، اس نے کہا اچھا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے۔ ان دونوں کو بلا کر نکاح پڑھوا کر وہ گھڑا ان کے حوالے کر دیا۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں قاضی فیصلہ کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی فیصلہ کر رہے ہیں نا، آپ سے بڑا فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا آگ کا ٹکڑا ہے، جب میرا ہے ہی نہیں تو میں اسے لے کے کہاں جا رہا ہوں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کوئی میرے پاس نہ آئے یہ کہتا ہوا یا اللہ کے نبی میری مدد کیجئے، میرے سر پر اونٹ بلبلا رہا ہے، بکری ممیا رہی ہے، میں نے تمہیں خبر دے دی تھی، کسی کا مال نہ اٹھائیے، کسی کا مال نہ کھائیے کسی بھی طریقے سے، وہ حلال ہی نہیں ہے۔ جب حرام کھائیں گے تو شیخ الاسلام نہیں بنیں گے، شیخ الشیطان ہی بنیں گے۔ حرام کھا کر شیخ الاسلام کوئی نہیں بن سکتا، یہ یاد رکھیے۔ اور یہ دیکھ لو کیسے مولوی کھاتے ہیں حرام، غیر اللہ کی نذریں، غیر اللہ کی دیگیں، غیر اللہ کے چڑھاوے، غیر اللہ کے بکرے، سب کھا کر شیخ الشیطان بنے ہوئے۔ یہ بات بھی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ رشوت کا مال وہ بھی باطل مال ہے، وہ بھی باطل ہے۔ رشاء ڈول کی رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کنویں میں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح راشی رشوت کے ذریعے سے اپنا مطلب حاصل کرتا ہے، راشی رشوت دینے والا اور مرتشی رشوت لینے والا، یاد رکھیے، راشی رشوت دینے والا، مرتشی لینے والا۔ اب میں دے رہا ہوں یہ پیسے، اس نے کہا 10 لاکھ لگیں گے، بچے کی نوکری لگ جائے گی، میرا حق کی نہیں ہے، مجھ سے میرے بچے کے سے بڑے قابل لڑکے آگے، لیکن سب کا نمبر ختم، 10 لاکھ بھرے، ڈاکٹر انجینئر لگوا دیا۔ حرام ہے۔ کچھ لوگ رشوت لیتے ہیں، کیسے؟ کہتے میری جیب میں ڈال دو، ہاتھ نہیں لگاتے، غلہ رکھو تک اس میں ڈال دیجئے۔ سبحان اللہ۔ رشوت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی۔ امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 1337، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ایک ہے کہ میرا حق ہے لیکن ظالم سامنے بیٹھا ہوا ہے، میرا حق مجھے دے ہی نہیں رہا ہے، میرا حق ہے سامنے ظالم بیٹھا ہوا ہے، مجھے دے نہیں رہا، اب مجھ سے پیسے مانگتا ہے، وہ تاوان ہے۔ یا میرے بچے کو اغوا کر لیا ہے، کوئی کہے اور کہتے قتل کر دیں گے اتنے پیسے پہنچاؤ، یا پسٹل کنپٹی پر رکھا ہوا ہے، یہ سارا بٹوا یہاں رکھ دو، یہ رشوت نہیں، یہ تو تاوان ہے۔ تاوان دینا پڑے تو یہ رشوت نہیں، یہ یاد رکھیے۔ اگر اپنا حق لینے کے لیے تاوان دینا پڑے تو رشوت نہیں۔ میرا حق ہے میرے بچے محفوظ ہوں، میرا مال محفوظ ہو، میری جان محفوظ ہو، میری ہر شے محفوظ ہو، لیکن مجھ سے وہ تاوان لیتا ہے۔ لیکن اس سے بچنا بھی تقوی۔ کوئی بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے اتنا، پھر معاملہ اللہ کے ساتھ۔ فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وہ تجھ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے، اور نیکی ہرگز یہ نہیں کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرفوں سے آؤ، اور بلکہ نیکی اس کی ہے جو بچے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ الاحلہ، سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، یہ حلال ان کی جمع،
پہلی اور دوسری رات کی چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، پھر اسے قمر کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے چاند کے کم ہونے اور بڑھنے کی حکمت پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ چاند ہر ماہ ہلال کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، پھر وہ 14ویں کا پورا چاند ہو جاتا ہے بدر، آخری رات مہینے کی بالکل غائب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ نئے چاند کی صورت میں نمودار ہو جاتا ہے، جس سے شہروں اور بستیوں کے علاوہ صحراؤں اور سمندروں میں رہنے والوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ اس کی مختلف حالتوں سے اس کی تاریخ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ جبکہ سورج ہمیشہ مکمل رہتا ہے، اس کے حساب سے وقت اور تاریخ معلوم کرنا دنیا کے ہر حصے میں رہنے والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ سبحان اللہ، کمال نہیں اللہ کی، ایک چاند کے ذریعے سے مہینے اور دن اور تاریخ بتلا رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلنے والے چاندوں کو بطور کیلنڈر مقرر فرمایا، حج، معاملات، طلاق، عدت وفات چاند کے لحاظ سے مقرر فرمائی، ہر ماہ طلوع ہونے والے چاندوں کے لحاظ سے الاحلہ جمع ذکر فرمایا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، حج کا ذکر آیا تو ایام حج میں جاہلیت کی ایک رسم کا رد بھی فرما دی۔ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی بد رسم، گندی رسم و رواج، کوئی بدعت، تو داعی حضرات، علماء، خطباء کو چاہیے فوراً اس کا رد کریں۔ برا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ انصار جب حج کر آتے واپس اپنے گھروں کی طرف تو دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اب انصار کا ایک آدمی حج سے آیا اور اپنے دروازے کی طرف سے داخل ہو گیا تو گویا اسے اس کی آر دلائی گئی، یہ تو نے کیا کام کیا، تانا دیا گیا، سامنے سے آ گئے ہو، پیچھے سے آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، تقوی، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، صحیح بخاری 1803۔ دوسری روایت میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب لوگ احرام باندھ لیتے تو گھروں کی پچھلی طرف سے گھر آتے، اس پر بھی آیت اتری 4512، صحیح بخاری۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ بھی کوئی نیکی ہے کہ گھروں کے پچھلی طرف سے بندے آ رہے، ایک رسم ہے، گھروں میں سامنے دروازے سے نہیں آنا، پیچھے سے آنا۔ اللہ نے اس کا خاتمہ فرما دیا، فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں، ہرگز یہ نیکی نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ مسلمان عمرہ کے لیے آئے تو کفار لڑائی کے لیے تیار، لڑائی کے لیے تیار۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں صرف ان کفار سے لڑنے کا حکم ہے جو خود لڑنے میں پہل کریں، لا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، کہ معنی انہوں نے یہ کیا کہ تم لڑائی میں پہل نہ کرو۔ پھر ان مفسرین نے اسے ان آیات کے ساتھ منسوخ بھی قرار دے دیا جن میں تمام کفار سے لڑنے کا حکم، وہ پہل کریں یا نہ کریں۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو۔
فرمایا قاتل الذین یلونکم من الکفار، سورۃ توبہ 133، ان لوگوں سے لڑو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں۔ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، سورۃ توبہ 29، لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب بعض کہتے ہیں یہ آیت نہ دوسری آیات کے خلاف ہے اور نہ منسوخ ہے، اور نہ لا تعتدوا کا معنی یہ ہے کہ لڑنے میں پہل نہ کرو، بلکہ اس میں مسلمانوں کو ابھارا گیا کہ جب وہ لڑنے سے دریغ نہیں کرتے تو تم بھی ان سے لڑو، اور جن جن جگہوں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں وہاں سے نکالو۔ لا تعتدوا کا معنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرو، یہ جنگی اصول ہے، نہ بوڑھوں کو، اور نہ اس کو جو صلح کی پیشکش کرتا، ان کو لا تعتدوا، اس کا معنی یہ، ان کو جو لڑنے سے ہاتھ روک لیتے ہیں انہیں بھی قتل نہ کرو۔ اگر تم نے ان کو قتل کر دیا، عورتوں کو، بوڑھوں کو، ان بزرگوں کو، صلح کروانے والوں کو جو گھر بیٹھ گئے ہیں ان کو، تو تم زیادتی کرو گے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کا امیر مقرر فرماتے اسے اور باقی اہل ایمان کو نصیحت فرماتے کہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ کا منکر ہے اس سے لڑو، جنگ کرو، جو اللہ کا باغی، مال غنیمت یعنی آئے تو خیانت نہ کرنا، نہ عہد شکنی کرنا، وعدہ کر لیا ہے، پابندی کوئی کر لی ہے، عہد شکنی نہ کرو، نہ مسئلہ کرو کہ انسان قتل کر دیے ہیں اب جنگی، اب ان کے کان، ناک، آنکھ، منہ سب کاٹ کے ہار شار بنا دیے ہیں، لاش بگاڑ کر رکھ دیے، مسئلہ نہ کرو، نہ بچوں کو قتل کرو، نہ درویشوں کو قتل کرو، نہ راہبوں کو قتل کرو جو گرجا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم 1731۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ یہی معنی سب سے بہتر معنی ہے۔ نسخ کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور دلیل کے بغیر دعویٰ ہر شخص تو کر سکتا ہے، دعویٰ تو ہر شخص کر سکتا ہے نا۔ اس پیشکش کے بعد مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہوتے جزیہ دو، نہیں دیتے پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں لڑتا اور جزیہ دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے یا مسلمان ہو جاتا ہے، اب اس سے لڑنا زیادتی ہے، اور ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے۔ وہ کسی کام میں بھی زیادتی ہے، یاد رکھیے، یہی نہیں کہ جنگ میں، کسی کام میں بھی زیادتی ہے، مار کٹائی، لڑائی، فساد، گھر کے اندر زیادتی آپ نے کی، زیادتی ہم نے کی، انسان نے کی دوسرے انسان پر، اللہ پسند نہیں فرماتا، اللہ ان سے پیار نہیں کرتا، اللہ تو معاف کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، زیادتی کرنے والوں زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔